بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی اور آج بارش کی وجہ سے رات کی سیاہی میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور میں آج بہت خوش تھا کیونکہ آج میری توقع سے زیادہ کمائی ہونے والی تھی، کیونکہ مجھے آج جو شکار ملا تھا وہ بہت آسان تھا اور اس سے میں بہت پیسے کما سکتا تھا۔ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی تھی۔ بارش کی وجہ سے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے مجھے گاڑی کی سپیڈ بڑھانے میں مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، بلکہ انتہائی گناہ والا کام تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ دلوں پر مہر لگ جانا، تو میرے ساتھ بھی یہی حساب تھا۔ میرے دل پر بھی مہر لگی ہوئی تھی اور مجھے اپنے کام پر بھی کبھی شرمندگی محسوس نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی اللہ سے ڈر لگا یا اللہ کے آگے شرمندہ ہوا، بلکہ میں تو غلط کاموں اور حرام کمائی کی وجہ سے اپنے اللہ کو بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا، اور آج بھی کسی بھی قسم کا احساس کیے میں اپنے اگلے کام کے لیے پرجوش تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آج میرے ساتھ جو ہوگا اس سے میری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں جو سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا اور نہ ہی کبھی میں اپنے کاموں میں کسی سے مات کھا سکتا ہوں، آج منہ کے بل گروں گا، اور ایسا گروں گا کہ میرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میں گاڑی کی سپیڈ بڑھائے اپنی منزل کی جانب تیزی سے رواں دوا تھا۔ جب مجھے ایک کال موصول ہوئی، وہ کال میرے اگلے شکار کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے وہ آ نہیں پائے گی۔ یہ سن کر میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا اور میرا دل کیا کہ 2-4 کھری سنا دوں، مگر ایسا کرنا میرے اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور ہمیشہ کی طرح اپنی آواز میں حلاوت اور مٹھاس بھرتے ہوئے بولا کہ کوئی بات نہیں، تم نہیں آ سکتی تو کیا ہوا، اگر چاہو تو میں تمہیں پک اپ کرنے آ سکتا ہوں، تم بس مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دو، میں وہیں سے آ کر لے جاتا ہوں تمہیں، مجھ پر اعتبار تو ہے نا۔ میں نے اصلی اعتماد سے بات کرتے ہوئے اس کو اپنے لفظوں میں جکڑنا چاہا، وہ بھی شاید یہی چاہتی تھی، جبھی تھوڑی بہت پیش و پیش کے بعد مان گئی اور مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیا، اور ایڈریس کو دیکھتے ہوئے میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا بھیجا گیا ایڈریس بس کچھ ہی منٹوں کی دوری پر تھا اور پھر میرا نیا شکار میرے ہاتھ میں ہو گئے۔ میں نے ہونٹوں کو گول کر کے گانے کی دھن ہر سیٹی بجائی اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ جلدی میں اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکا تھا اور سامنے ہی مجھے سیاہ لباس میں موجود ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ میں نے گاڑی اس کے پاس جا کر روکی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس کو آواز دی۔ وہ بھی میری طرف متوجہ ہو چکی تھی، مگر میرے بلانے پر بھی نہیں آئی تھی۔ وہ شاید گھبرائی ہوئی تھی کہ آیا میں وہی ہوں بھی یا نہیں، جبکہ میں اس کے حسن میں مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ سیاہ لباس بارش کی وجہ سے گیلا ہو کر جسم سے چپکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سفید گداز بدن مزید واضح ہو رہا تھا۔ یہ کافی ہوشربا منظر تھا۔ میں کتنی دیر تو بولنے کی پوزیشن میں نہیں آیا تھا، میں اس کے حسن میں مکمل کھو چکا تھا اور اس کو پانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ پھر اس کی سرسراتی آواز سے میں ہوش میں آیا تھا۔ وہ مجھ سے کنفرم کر رہی تھی کہ میں وہی ہوں جس سے وہ بات کرتی ہے یا نہیں۔ تب اس کی بات پر میں مسکرا کر گاڑی سے اترا اور اس کی جانب بڑھتا تاکہ اس حسینہ کو یقین دلاؤں کہ میں ہی ہوں اور پھر اس کو لے جاؤں اپنے ساتھ۔ میں اپنی مستی میں مست اس کی جانب بڑھا اور یہی وہ لمحہ قیامت کا تھا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا، اور میرے ساتھ جو ہوا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جس کو میں حسین بے وقوف اور معصوم ابصرہ سمجھ رہا تھا، وہ تو میرا تعلق نہایت ہی امیر گھرانے سے تھا اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹا تھا۔ اپنے والدین کی شادی کے 9 سال بعد پیدا ہوا تھا، جس وجہ سے مجھے میرے والدین نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے والدین نے مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میرے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں نہایت شاندار بنگلے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے والد نے بہت محنت اور حلال طریقے سے اپنا کاروبار عروج پر پہنچایا تھا، اور میری والدہ بھی بہت نیک عورت تھی، مگر افسوس کہ میری زندگی میں ہر چیز کی فراوانی کر کے مجھے اپنے معاملات میں آزاد چھوڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں بے راہ روی کا شکار ہو چکا تھا۔ دولت نے مجھے مغرور کر دیا تھا اور صحیح غلط کی پہچان بھلا دی تھی۔ اپنے باپ کی دولت کو میں بڑے آرام سے غلط کاموں میں اور آوارہ گردی میں اڑاتا تھا۔ کبھی کبھار میری والدہ مجھے غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتی تو میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا، اور میرے خراب موڈ کی وجہ سے میرے والد بھی میری امی سے ناراض ہو جاتے کہ اتنے سالوں بعد ان کو ایک ہی بیٹا ہوا تھا اور ان کی بیوی اس پر بھی روک ٹوک کر کے اس کو پریشان کرتی تھی، اور پھر میرے ناراض ہونے پر میری ماں بھی شاید بے چین ہو جاتی تھی۔ اس لیے 1-2 کے بار
کے بعد پھر میری والدہ نے بھی میرے معاملات میں بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس وجہ سے میں دن بہ دن آوارہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے والدین سے اپنے معاملات چھپا کر رکھتا تھا اور ان کی وجہ سے حد میں بھی رہتا تھا، کیونکہ مجھے ان سے بہت پیار تھا۔ خیر، وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا اور میں 22 سال کا ہو گیا اور یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا جب میرے سر پر قیامت گری تھی۔ ایک روز میں یونیورسٹی میں اپنے آوارہ دوستوں کے درمیان شہزادوں کی طرح بیٹھا ہر آتی جاتی لڑکی کو تنگ کر رہا تھا جب مجھے ایک کال موصول ہوئی جس نے میری زندگی میں اندھیرا بھر دیا تھا۔ میرے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ میں سب بھول کر اندھی طوفان کی طرح ہسپتال پہنچا تھا۔ میرے والد کی حالت بہت خراب تھی اور ان کا آپریشن شروع تھا۔ میرے والد کو کسی کاروباری حریف نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور یہ جھٹکا اتنے اچانک لگا تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پائے تھے اور دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ یہ خبر میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ مجھے اپنے بابا سے بہت پیار تھا۔ تب میں جو امی کے بار بار کہنے پر بھی صرف جمعہ کی نماز ادا کرتا تھا، اس روز پہ اختیار چاہے نماز بچھائی اور نوافل ادا کرنے لگ گیا، کیونکہ وہ وقت کسی بھی نماز کا نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنے بابا صحت سلامتی کے ساتھ چاہیے تھے۔ میں نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے بابا کی لمبی زندگی مانگی۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ میری یہ دعا ضرور سنے، مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی اور بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات پر میں ٹوٹ کر بکھرا تھا اور میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں بے صاحبان ہو گیا ہوں۔ میری امی کو بھی بابا کی وفات کا اتنا دکھ تھا کہ ان کو غشی کے دورے لگ رہے تھے اور ان کی حالت سنبھل کے نہیں رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھی ہسپتال داخل ہو گئی تھی۔ بابا کے بعد اپنی امی کو کھونے کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اور کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا اور میں اپنے بابا کو بھلائے ایک بار پھر سے اللہ کے حضور پیش ہو گیا اور اپنی امی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ تب مجھے لگا تھا کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور میری امی ٹھیک ہو جائیں گی، مگر ایسا نہ ہوا اور بابا کی وفات کے تقریباً 1.5 ماہ بعد میری والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی موت نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا اور میں اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ میں دن رات روتا رہتا اور اپنے والدین کو یاد کرتا رہتا۔ ابھی میں اس غم سے نہیں نکلا تھا جب مجھ پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرے والد کے کاروبار میں اتنا بڑا غبن اور دھوکہ ہوا تھا کہ پیچھے کچھ نہیں بچا تھا اور کاروبار کرائسس میں چلا گیا اور بینک کا قرضہ بھی چڑھ گیا تھا اور وہ قرضہ دینے اور نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ میں اپنا ذاتی سامان بیچ کر سارا حساب برابر کرتا، اور اس حساب کو برابر کرنے میں بابا کی فیکٹری، امی کا زیور، کچھ پلاٹس اور بینک بیلنس سب کچھ چلا گیا اور پیچھے صرف ایک گھر رہ گیا تھا اور میں اپنی جو ہیوی بائک تھی سال کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ کوئی مشکل نہیں دیکھی تھی، اب فاقوں کی نوبت آن ٹھہری تھی۔ ان سب نے مجھے اللہ سے بدگمان کر دیا اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا اور میں اللہ کی پسند ناپسند بھی نہیں دیکھوں گا، کیونکہ اللہ نے میری ایک بھی دعا نہیں سنی اور میرے والدین بھی مجھ سے چھین لیا اور مجھے بھی سڑکوں پر لا کھڑا کیا، لہٰذا مجھے بھی اب اللہ کی ضرورت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح میں مکمل طور پر باغی ہو گیا تھا اور خود کو سنبھالنے کے لیے میں نے انتہائی غلط اور گناہ والے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں جو دولت اور حسن کی وجہ سے لڑکیوں میں بہت مقبول ہو چکا تھا اور وہ میرا قرب پانے کے لیے بےتاب ہوئی رہتی تھی، میں نے اسی چیز کا استعمال کیا تھا۔ ان میں کچھ لڑکیاں میری طرح بگڑی ہوئی امیر زادیاں تھیں اور کچھ جو امیر تو نہیں تھیں مگر مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک گزرنے کو تیار تھیں۔ میں نے انہیں غریب لڑکیوں کو اپنا شکار بنایا تھا۔ میں نے سب سے ہی محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں اور پھر ایک روز ایک لڑکی کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لاتا اور ان سے زنا کرتا اور اس دوران میں ان کی تصاویر بھی اتار لیتا اور ان کے گھر کی ساری معلومات بھی لے لیتا اور اپنی ایک ڈائری میں وہ سارا ڈیٹا درج کر لیتا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک طرح سے میں اپنے گناہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد ان لڑکیوں کو انہی چیزوں سے بلیک میل کرتا اور ان کو پھر ہر روز بلا کر کسی نہ کسی امیر زادے کی رات کا سامان بنا دیتا اور ان سے بھی پیسے کماتا تھا، اور دھیرے دھیرے میں اس کام میں ماہر ہوتا چلا گیا اور اس میں نے بہت پیسہ کمایا تھا۔ سچ کہتے ہیں گناہوں کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے اور حرام کمائی بھی بہت تیزی سے اور بہت زیادہ ہاتھ میں آتی ہے۔ اب میں نے اتنا پیسہ کما لیا تھا کہ ان امیر زادوں کی راتیں حسین کرنے کے لیے اور اپنی کمائی کرنے کے لیے میں نے باقاعدہ ایک الگ گھر لے کر ہوٹل سا بنا لیا تھا اور مزے سے اپنے کام کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ اب میں ہر اس علاقے میں جاتا جہاں
تقریباً قریب تک کا پایا جاتا ہے، اور غربت سے تنگ لڑکیاں امیر زیادہ پھانسنے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ اس طرح میں نے بہت سی لڑکیاں جال میں پھنسا لی تھی، اور اب تو میں ان لڑکیوں کو بھی ہر رات گزارنے کے تھوڑے بہت پیسے لے لیتا تھا۔ کچھ لڑکیاں تو پیسہ دیکھ کر اپنی کمائی ہوئی عزت بھی بھول جاتی تھیں اور بہت خوشی سے روز میرے پاس پہنچ جاتی تھیں، جبکہ کچھ لڑکیاں تو پہلے بہت روتی، گڑ گڑاتی، منتیں کرتی اور پھر بد دعائیں تک دے ڈالتی تھیں۔ مگر مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور میں انتہائی سرد لہجے میں ہر اس لڑکی سے کہہ دیا کرتا تھا کہ تم خود چل کر آئی ہو میرے پاس، نہ میں نے تمہاری منت کی تھی اور نہ ہی تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں، اور تم اتنی پارسا بھی تھی تو گھر بیٹھتی، تب کیوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت نظر نہیں آئی جب میرے ساتھ وقت گزارنے آئی تھی؟ اب خاموشی سے میری بات سنتی رہو، ورنہ تمہاری ویڈیوز تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں گا۔ اور میری باتوں سے وہ لڑکیاں روتی دھوتی مجبوراً میرے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہو جاتی تھی، اور تب وہ مجھ سے بہت نفرت کا اظہار کرتی تھی اور بہت بد دعائیں دیتی، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور ان میں سے 3 لڑکیوں نے تو میری ہر درمی دیکھتے ہوئے خودکشی بھی کر لی تھی۔ میرا دل تب بھی نہیں کانپا تھا۔ ہاں، بس افسوس ضرور ہوا تھا کہ ان کی وجہ سے مجھے گھاٹا ہوا تھا، کیونکہ جس روز انہوں نے خودکشی کی تھی اس روز کی میری ڈیل تھی، نئے تصویریں دکھا کر زانی مردوں کو لڑکیاں پسند کراتا تھا اور پھر من پسند قیمت کی ادائیگی کرتا تھا۔ اس سب سے میں راتوں رات امیر ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں رہی تھی۔ گھر، گاڑی اور بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھر چکا تھا۔ میں دولت میں اپنا نام کما چکا تھا، اور دولت جس طریقے سے کمائی تھی اس پر مجھے بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی، اور نہ کبھی ندامت محسوس ہوئی، نہ کبھی اللہ یاد آیا، اور نہ کبھی لڑکیوں کو بازاری بناتے ہوئے مجھے کبھی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ بلکہ میں بڑے مزے سے پہلے خود ان لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا اور پھر ان کی تصویریں اور ساری معلومات کی بنا پر ان کو بلیک میل کر کے ان سے کاروبار کراتا تھا، اور شراب بھی روز پیتا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اب شراب نوشی اور زنا کی لت پڑ چکی تھی، اور ان سب کے بنا میرا گزارا ممکن نہیں تھا۔ اور اب اپنا کاروبار مزید بڑھانے کے لیے میں نے فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی میں نے اپنے حسن اور دولت کی نمائش کر کے بہت سی لڑکیاں پھانس لی تھیں، اور ان کو بھی ایسے ہی محبت اور پھر شادی کے سہانے خواب دکھا کر اپنا کام نکلوا رہا تھا۔ اور ان کو متاثر کرنے کے لیے میں شروع میں ان پر تحائف کی بھر مار بھی کرتا تھا۔ اس سے وہ مزید میری گرویدہ ہو جاتی تھی اور آسانی سے میرے جال میں پھنس جاتی تھی۔ اور اب جس لڑکی کو میں اپنے جال میں پھنسا کر اپنا کام نکلوانے کا سوچ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، وہ بھی مجھے فیس بک سے ملی تھی۔ پہلے تو اس لڑکی کی تصویر دیکھ کر میں چونک سا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں نے اس کو کہیں دیکھا تھا، مگر اس سے زیادہ مجھے اس کے بے پناہ حسن نے متاثر کیا تھا۔ اس کی سفید دودھیا رنگت اور انتہائی نفیس سے نقوش رکھنے والی وہ لڑکی مجھے پہلی نظر میں اتنی بھائی تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بنا نہیں رہ سکا تھا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا کہ وہ مجھے بالکل خاص نہیں ڈال رہی تھی، نہ وہ میرے حسن سے متاثر ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کو میری دولت سے کوئی لینا دینا تھا، بلکہ اس نے مجھے ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے میں کوئی عام سا مرد تھا۔ اس بات نے مجھے بہت چڑھایا تھا، اور میں نے جیسے ضد لگا لی کہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہی رہوں گا، اور تب میں نے اس کے لیے دوسرا طریقہ اپنایا تھا۔ میں نے اس سے نارمل دوستی کر کے اس سے بات کی ابتدا شروع کی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں سب بتاتی تھی، مگر میں اپنے بارے میں بتاتے ہوئے بہت محتاط رہتا تھا، اور اپنے باپ کے کاروبار کا نام بتا کر اس کو اپنی دولت کی نمائش کراتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے والدین سے لے کر اپنے خاندان اور بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک کے سارے قصے سنائے تھے۔ ان میں کچھ سچ تھا اور بہت کچھ جھوٹ بھی تھا، کیونکہ میں خود کو ہر لحاظ سے بہتر اور اچھا ثابت کر کے اس کو ہر حال میں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جیسے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بڑی بہن نے اس محبت کے چکر میں خود کو کسی قابل نہیں چھوڑا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ذلیل کرایا تھا، اس لیے وہ اس سب سے دور رہنا چاہتی تھی۔ تب اس کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ تب میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کو ایک چھوٹی کہانی سنائی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاں، ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں ایسی ہی بے حس اور بے وقوف جو اپنی عزت اور اپنے والدین کی عزت تک بھلا دیتی ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک لڑکی آئی تھی، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی اور میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر مجھے چونکہ ایسی لڑکیوں میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا اور کہہ دیا کہ میں شادی اپنی پسند سے کروں گا اور تم میری پسند نہیں ہو۔
تب وہ مجھے متاثر کرنے کو میرے پاس آ پہنچی تھی اور تب بھی میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ پاگل نے اپنی جان لے لی تھی۔ مجھے آج تک اس کا افسوس ہے۔ اور یہ جھوٹی کہانی سناتے ہوئے میں نے اپنی شکار میں پھنسی خودکشی کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک کا نام اور تھوڑے بہت خد و خال بھی بتائے تھے، تاکہ وہ مجھ سے متاثر ہو کہ اتنی حسین لڑکی بھی مجھے نہیں بہکا سکی تھی۔ اور میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ اس کہانی نے اس لڑکی کو چونکا دیا اور وہ پھر مجھ میں دلچسپی لینے لگی، اور اس نے کچھ دن تو اس لڑکی کا پوچھنے میں لگا دیے۔ میں اس کی باتوں سے تنگ تو بہت ہو رہا تھا، مگر مجھے صبر کا دامن تھامے رکھنا تھا۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس لڑکی کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اتنا کہ اس کے گھر کا ایڈریس تک دے ڈالا تھا۔ تب وہ جیسے مجھ سے متاثر ہو گئی تھی اور مجھے پوری دلچسپی لینے لگی تھی، اور میں اپنا پلان کامیاب ہونے پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ تب آہستہ آہستہ میں نے اپنا جال پھیلانا شروع کر دیا تھا، اور وہ بھی میرے جال میں پھنستی چلی گئی۔ اب وہ میری اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ہر حال میں شادی کرنا چاہتی تھی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے بغیر نہ رہ سکے۔ اور پھر میری محنت رنگ لائی اور اس نے مجھ سے ملنے کی چاہت ظاہر کرتی تھی، اور میرا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ لڑکیاں خود مجھ کو ملنے کا بولیں، تاکہ بعد میں ان کو شرمندہ کر کے میں اپنا کام آسانی سے نکلوا سکوں۔ تب اس کا اعتبار خود پر مزید پکا کرنے کے لیے میں نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام دیا، اور پھر ایک روز اسے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ میرے ہاں کرنے پر وہ بہت خوشی ہوئی تھی، اتنی کہ اس کی خوشی اس کے میسیجز سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، اور اس کی بےتابی دیکھ کر میں مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اور پھر مقررہ رات کو میں اس سے ملنے چل پڑا۔ اس روز بہت تیز بارش تھی، مگر بارش کی پرواہ کیے بغیر اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے جلد سے جلد اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں بھی اس کو پانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ یہ واحد لڑکی تھی جس پر میں نے بہت محنت کی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک رات نہیں گزاروں گا، بلکہ بہت راتیں گزار کر اپنی محنت وصول کروں گا، اور پھر اپنے کام پر لے آؤں گا۔ یہی ساری پلاننگ کرتے کرتے میں اس کے پاس پہنچنے ہی والا تھا جب اس کی کال آئی کہ بارش کی وجہ سے وہ آئس کریم پارلر میں نہیں آ سکتی۔ اور مجھے پہلے تو سن کر غصہ آیا، اور پھر سوچا کہ چلو اچھا ہے خود ہی جا کر اس لڑکی کو لے آؤں اور سیدھا اپنے گھر لے جاؤں، کیونکہ مجھے سے اب مزید صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ چکا تھا، اور وہ اپنا ہوشربا بدن لیے میرے سامنے تھی اور میری منتظر تھی۔ میں اس کو اپنا تعارف کرا کر گاڑی میں بٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھا، اور تب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر کوئی چیز ماری تھی، جس سے میں بے ہوش ہو گیا، اور جانے کتنی دیر سردی میں بے ہوش پڑا رہا۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو مضبوط رسیوں میں جکڑا پایا۔ یہ سب میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ تب میرے سامنے وہ لڑکی آ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ پہلے کی طرح گھبرائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ میں رسیوں میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، اور تکلیف سے کراتے ہوئے اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کھولو مجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تب اس نے نفرت سے مجھ پر تھوکا، اور جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ اور کیا برا کر سکتے ہو، جبکہ پہلے سے ہی تمہاری وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ایک لڑکی کی بربادی کی داستان سناؤ گے اور میں تم سے متاثر ہو جاؤں گی؟ جانتے بھی ہو کہ جس لڑکی کی جھوٹی باتیں تم نے مجھے بتائیں وہ تھی کون؟ ہاں، بہن تھی وہ میری، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے خود مجھے میری بہن کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ میں خود بھی اس گھٹیا شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے میری بہن کو محبت کا جھانسا دے کر اس کی عزت بھی لوٹ لی، اور اس کو بلیک میل کر کے اتنا مجبور کیا کہ اس نے اپنی جان لے لی، اور پیچھے ہمیں ذلت اور شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں اتار گئی۔ اس کی وجہ سے ہم پورے خاندان میں بدنام ہو گئے، اور ابو یہ ذلت برداشت نہیں کر سکے، اور ہم چھوٹی بہن 3 بہنوں کو لاوارث چھوڑ دیا، اور ابو کے جانے کے بعد ہم ماں بیٹیوں کو در بدر ہونا پڑا، کیونکہ بڑی بیٹی کے کاموں کی وجہ سے ہم باقی بھی بدنام اور خراب لڑکی ٹھہری، اور لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ اور اس سب کی وجہ کون تھا؟ تم، صرف اور صرف تم نے میری بہن کو ایسی راہ کا مسافر بنایا کہ اپنے ساتھ ہماری بھی زندگی برباد کر دی۔ اور تمہیں کیا لگا تھا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے اور کبھی تم پر وقت کی پکڑ نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، آج تمہارا دن آ گیا ہے اور تم خود اپنے جال میں پھنسے ہو۔ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہیں اپنے سارے گناہ یاد آئیں گے، لیکن تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔
اس ویرانے میں وہ بول کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ میں سانس روکے بالکل سنسا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا، اور شدید خوف کہ میرے تو پیچھے آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں نہ جاتا تو کسی کو پرواہ نہ ہونی تھی، کیونکہ میں نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد خود ایسی زندگی چنی کہ سب خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں شدید تکلیف اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ لڑکی دوبارہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بوتل تھی۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر پوری بوتل میرے منہ میں انڈیل دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تکلیف سے میری چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ وہ تیزاب تھا جس نے میرا چہرہ جھلسا دیا تھا۔ اس کے بعد ان لڑکوں نے آگے بڑھ کر ڈنڈوں سے مجھے خوب مارا۔ میں درد سے روتا رہا اور ان سے منت کرتا رہا، مگر انہوں نے جیسے کان بند کیے ہوئے تھے، اور تب تک مجھے مارتے رہے جب تک میں بے ہوش نہیں ہو گیا۔ جانے کتنی دیر میں بے ہوش رہا، پھر جب ہوش آیا، چہرے کی جلن شدید تکلیف دے رہی تھی اور پورا جسم جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لوگ کب کے وہاں جا چکے تھے اور میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ اب اس ویرانے میں پڑا تکلیف سے دورہ ہو رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آج مجھے اپنی ساری زندگی کے گناہ یاد آئے تھے۔ ہر وہ لڑکی یاد آئی تھی جس کی میں نے زندگی برباد کی تھی اور شرابیں پی تھی اور اپنے رب کو بھلا بیٹھا تھا۔ آج مجھے اللہ یاد آ رہا تھا۔ آج میں اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ مجھے تو اللہ نے والدین کی موت دکھا کر مہلت دی تھی کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں، مگر بجائے توبہ کرنے کے میں مزید گناہوں میں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ میں انہیں سوچوں میں گم شدید تکلیف سے بے حال تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگوں پر کچھ چل رہا ہے۔ میں نے جیسے تیسے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لال چیونٹیاں تھیں جو خون پیتی تھیں۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں چیخ چیخ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور مدد کے لیے پکارنے لگا۔ شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا اور وہاں سے کسی کا گزر ہوا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ اس کو پاس آتا دیکھ کر میں جیسے پرسکون ہو گیا اور پھر سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تب کسی کے گھر میں لیٹا تھا اور ایک آدمی میری مرہم پٹی کر رہا تھا۔ میری مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ عورت سے کوئی بات کر کے چلا گیا تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور ساتھ ہی مدد کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ تب اس عورت نے اپنے بارے میں بتایا۔ وہ بیوہ عورت تھی اور 2 بچوں کے ساتھ تنہا رہ رہی تھی۔ اس رات بھی وہ اپنے بیمار بیٹے کے لیے ڈاکٹر کو بلانے جا رہی تھی جب میری چیخیں سن کر میرے پاس چلی آئی اور اس ڈاکٹر کے ساتھ مل کر مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ اس عورت نے 20 دن میری خوب خدمت کی جس سے میں تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میرا آدھا چہرہ بری طرح جھلس چکا تھا، مگر میں نے اس کو اللہ کی طرف سے اپنی سزا سمجھی اور جب چلنے کے قابل ہوا تو میں نے پہلی فرصت میں اس بیوہ عورت سے شادی کر لی کہ وہ اکیلی بچوں کے ساتھ بہت پریشانی میں جی رہی تھی، اور اپنا ہوٹل بیچا اور سارے پیسے ان لڑکیوں میں تقسیم کر دیے جن کی زندگی میں نے برباد کی تھی۔ میں نے ان سب سے معافی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ میں ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو نہیں رکھوں گا، اور سارے حرام کے کمائے پیسے اور چیزیں میں نے اسی طرح بانٹ دی تھیں۔ پھر میں اپنے گھر گیا تو وہاں مجھے وہ ڈائری نظر آئی تھی جس میں اپنے گناہ لکھا کرتا تھا۔ اس ڈائری کو دیکھ کر میں پوری طرح رو دیا تھا اور روتے روتے سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ وہ ڈائری جل چکی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتی اور بولی کہ مانتی ہوں آپ بہت گناہ گار تھے اور بہت گناہ کیے، مگر ان گناہوں کا ازالہ اس صورت ممکن ہے کہ آپ یہ سارا کچھ ختم کر دیں تاکہ اور بھی کسی کے ہاتھ نہ لگے، اور اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ اور پھر میں نے وہی کیا، اللہ سے معافی مانگتا رہا اور ہر گناہ سے توبہ کر لی اور اپنا دل نماز قرآن میں لگا دیا اور چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا جو بہت زیادہ نہیں تھا، مگر اپنی بیوی اور بچوں کا خیال اچھے سے رکھ رہا تھا۔ لیکن میرے دل میں بے چینی تھی، مگر مجھے امید تھی کہ یہ بے چینی بھی تب ختم ہو جائے گی جب اللہ مجھے معاف کر دے گا۔